راضی ہو جائے گا تو جنت ملنی ہے. جنت کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہیں, کتنے دن جئیں گے, لیکن وہاں پہنچ گئے اور جنت میں چلے گئے تو دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ. دنیا میں پیسے کماتے کماتے دنیا میں شاندار زندگی پہنچتے پہنچتے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. نارملی آپ دیکھیے بندہ اپنے مال کی پیک میں جب پہنچتا تو وہ نارملی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. آپ اس کو خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے, جان ہی نہیں رہی, صحت ہی نہیں رہی. جنت میں بڑھاپا ہی نہیں ہے, آلویز 33 سال کے رہیں گے. اور پھر سبحان اللہ بتایا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بندے کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. تو اب آپ اگر اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائیں تو سبحان اللہ اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اب میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں مجھے مالداروں کے لیے ڈر لگنے لگتا ہے, یار اگر جن کو زیادہ دیا ہے ان سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تمہیں زیادہ دیا عمل بھی زیادہ لاؤ, تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر اللہ نے زیادہ دیا تو پھر کوشش بھی زیادہ کرنی چاہیے. مگر یہ معاملہ الٹا ہے, آپ کو غریب لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے نظر آئیں گے. غریب لوگ, ابھی اعتکاف ہو رہا ہے, ہزاروں لوگ موجود ہیں, اس میں کتنے مالدار ہیں؟ ہوں گے کچھ, لیکن زیادہ تر غربا. اب دین کا کام کرنے والے, مسجد کے امام, مؤذن, سبحان اللہ وہ سائیکل پر بس پر آ رہے ہوں گے مگر تنخواہ کے لالے ہوتے ہیں, مگر آپ کو اجتماعات میں, محفلوں میں, بزرگوں کے پاس آپ کو دین کے کاموں میں غریب لوگ آگے نظر آتے ہیں. ورنہ ہونا یہ چاہیے جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرے. اور قناعت کا ایک فارمولہ ہے, اگر ناظرین آج سمجھ لیں, پہلے بھی بیانات میں تو عرض کیا, آج پھر عرض کر دیتا ہوں شاید کسی کے کام آ جائے, کہ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے نا. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا, یہ بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہوگا اور مالداروں کا بالخصوص ہوتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا, یار میرے پاس بہل بھی ہے, پیسے بھی ہیں, سب کچھ ہے, مجھے رات نیند نہیں آتی. میں جب بھی کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں میرے غلام میرے گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ سکون سے سوئے ہوتے ہیں یا آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, ان کے چہروں پہ خوشی ہے, ان کو رات یہ فٹ پاتھ پہ نیند آ جاتی ہے, میں نرم بستر پر نہیں سو پاتا, فرق کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ سمجھنے کے لیے آپ کو فارمولہ نمبر 99 سمجھنا ہوگا. کہتا ہے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کبھی بتاتا ہوں. اس غلام کو اندر بلا لیا, کہ بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں دے دیں. بادشاہ تھا, اس کے لیے 100 اشرفیاں کوئی چیز نہیں, 100 اشرفیاں منگوائیں, وزیر کے ہاتھ میں دی. وزیر نے چپکے سے وہ ایک اشرفی اپنے جیب میں رکھ لی اور 99 اشرفیاں تھیلی میں اس غلام کو پکڑا دی, کل جاؤ. اس کی تو موج لگ گئی, اس نے زندگی میں کبھی ایک سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا. کہتا ہے بادشاہ سلامت اتنے پیسے دے دیے ہیں, ایک رات کی چھٹی بھی دے دیں, اپنی بیوی بچوں کے پاس جا کے ذرا ان کو خوشخبری سناؤں گا, کہ جاؤ موج کرو. خوشی خوشی گھر پہنچا, مبارک ہو, ہم مالدار ہو گئے. اس زمانے میں تو شاید آج کے زمانے میں سونے کی اشرفیاں 99 ہو تو کروڑوں روپے ہو گئے. بادشاہ نے 100 اشرفیاں دی ہیں. بچے کہنے لگے ابو دکھاؤ تو کبھی اشرفیاں دیکھی نہیں. انہوں نے اشرفیاں دیکھی, پھر کہتے ہیں ابو ہم کاؤنٹ کر لیں, گنو کاؤنٹ کرو. گننا شروع کیا تو کتنی نکلی؟ 99 نکلی. کہتے ابو 99 ہے. بیٹا تمہیں, ماں کہتی بیٹا تم کو گنتی نہیں آتی, میں گنتی ہوں. ماں نے گنی, نکلی 99. وہ کہتا تم ساری بے وقوف ہو, مجھے بتاؤ نا بادشاہ کا حساب پکا ہوتا. اس نے گری, پھر بھی نکلی 99. اب بیوی کہتی بدبخت, کبھی زندگی میں سونے کی اشرفیاں دیکھی نہیں, اتنی زندگی میں اتنا بڑا انعام ملا, راستے میں گرا کر آ گئے. کہتے نہیں میں نے نہیں گرائی, میں تو سینے سے لگا کر لایا ہوں, ادھر ہی ہوگی. اب بستر اٹھا, سمجھے چارپائی اٹھی, سر کا سامان اٹھا, پوری رات گھر میں لڑائی ہنگامہ. ادھر گئی وہ ایک اشرفی. صبح وہ جب غلام بادشاہ کے پاس آیا تو آنکھیں سوجی. وہ جو فٹ پاتھ پہ سکون سے سوتا تھا وہ ساری رات کا جاگا پریشان حال بادشاہ کے پاس آیا. تو بادشاہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا, رات تجھے مالدار کر دیا تھا. کہ بادشاہ سلامت آپ تو کریم ہیں, آپ نے اتنا مال دیا, میں ہی بدبخت وہ ایک اشرفی پتہ نہیں کدھر گرا بیٹھا, سارا گھر مجھ سے ناراض, ساری رات ڈھونڈتا رہا. وزیر نے کہا بیٹا وہ اشرفی میرے پاس تھی, وہ اس کو دی, کا تم چلے جاؤ. وہ تو خوشی خوشی چلا گیا. اب اس نے بادشاہ سلامت سے کیا کہا, جو بیوٹیفل جو کرنچ ہے آج کے پورے اگر سلسلے کا, یہ آپ سمجھ لیں نٹ شیل لے لینا, کہ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا اس کے ساتھ, آپ نے اس کو 100 اشرف یعنی 99 دی تھی نا ہم نے, یہ 99 پہ خوش نہیں تھا, ساری رات ڈھونڈتا رہا, وہ ایک کدھر گئی, پریشان اس پہ رہا جو اس کے پاس نہیں تھا. آپ کا پرابلم یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس پر خوش نہیں ہیں, جو نہیں ہے اس پہ آپ پریشان ہیں. اور یہی ہمارا پرابلم ہے. ہم میں سے کئیوں کے پاس گھر بھی ہے, فیملی بھی ہے, صحت بھی ہے, مگر کسی کا گھر دیکھ کر, کسی کی گاڑی دیکھ کر, کسی کے جناب لگژری لائف دیکھ کر ہم پریشان ہیں. میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی جو ہے اس پر موج کب کریں گے, جو ہے اس پر راضی کب ہوں گے؟ آپ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ہر سیر پر سوا سیر موجود ہے. آپ جناب موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ جائیں, لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں, آپ مہنگی گاڑی لے لیں, اب تو پرائیویٹ جیٹ آ گئے ہیں لوگوں کے پاس. آپ کہاں تک جائیں گے, کہاں تک بھاگیں گے؟ جو ہے اس کو انجوائے کب کریں گے؟ تو اللہ کے دیے پر واقعی کمال کی حدیث ہے, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, بہت بڑی اللہ کی عطا ہے کہ بندے کو جو ہے اس پر موج, اس کو سکون آ جائے, وہ لائف انجوائے کرنے لگ جاتا ہے. اور اس کو آسان طریقہ ایک اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے یار مجھے کیسے صبر آئے, قناعت کیسے آئے, تو بزرگوں نے بڑا کمال کا فارمولہ دیا کہ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں. اشفاق بھائی ہم نے اس پورے پیرامیٹر کو الٹا کر دیا ہے.
ہم نیکیوں میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں. بھائی میں جمعہ تو پڑھتا ہوں, وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. مثال کیا دے رہے ہوتے ہیں, میں شراب تو نہیں پیتا نا, آپ تو لوگ شراب پی رہے ہیں. یار آپ شرابی سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں. آپ تہجد گزار کو دیکھ کے کیوں نہیں کہتے کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ ہمارے آفس میں کام کرنے والے لوگ حافظ قرآن بن گئے, مجھ سے چھوٹی عمر کے لوگ عالم بن گئے, اور میں یہ سوچوں یار اس کے سینے پہ پورا قرآن ہے, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمیں کسی کی V8 یا مہنگی گھڑی دیکھ کر, مہنگا موبائل دیکھ کر تو فرسٹریشن ہوتی ہے, یہ ڈی مورلائزیشن فیل ہوتی ہے. کسی تہجد گزار حافظ قرآن اور عالم دین کو دیکھ کر کیوں نہیں ہوتا کہ یار میں ادھر کب پہنچوں گا؟ اور ایگزیکٹلی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ان کا کمپٹیشن تھا تو وہ نیکیوں میں تھا. کاش ہم نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے والے بنے, دنیا کی نعمتوں میں نہ کرے کمپٹیشن, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, آپ آلویز ٹینشن میں رہیں گے. تو اللہ مجھے, اچھا جس کو قناعت مل گئی نا پھر وہ حرام کی طرف بہت کم جائے گا, وہ کہے گا جب اللہ نے دیا ہے اس میں راضی ہوں تو مجھے حرام کیوں کمانا ہے, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اچھا اولاد کا پریشر علی بھائی یہ بہت بندے کو پریشان کرتا ہے, لیکن قیامت کے دن ایسا شخص جو اولاد کو, بیوی بچوں کو حرام کھلائے گا, اس کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو روزی اللہ پاک کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر اس زمانے میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اور اس کے والدین نہ ہوئے تو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آڑ دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کرے گا. یعنی جن کے لیے یہ کمائے گا, جن کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا, جن کے لیے اتنا کچھ کرے گا, انہی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے, انہی کی وجہ سے ہلاک ہوگا. اللہ اس میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں گا. یہ تو حدیث پاک ہم نے سن لی, اور آج واقعی ایسا ہے کہ فیملی کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے کرو, ہماری خواہشیں پوری کرو. مجھے تو ایسا فرنیچر چاہیے, مجھے تو ابو یہ گاڑی چاہیے, مجھے تو یہ والا موبائل چاہیے. میں نہیں جانتا آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اس کے دو پرابلم ہے. ایک تو آپ نے حدیث سن لی, آج اگر وہ بہنیں, وہ مائیں, وہ بچے جو اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو یا عورتیں اپنے شوہر کو پریشر دے رہی ہیں نا کہ ہماری خواہشیں پوری کرو, اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں. یا تو وہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے, ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے کیونکہ خواہشیں پوری نہیں کر پا رہا ہوتا, یا پھر وہ حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ پھر بعض اوقات رشوت, چوری, بعض اوقات, یعنی اشفاق بھائی حال یہ ہے ہمارا تو اب یہ پرابلم ہو گیا کہ ایک بندے کی 30,000 روپے تنخواہ ہے, 50,000 روپے تنخواہ ہے, تھوڑے دیر بعد نئی گاڑی لے لی, بیوی کو کہہ رہے چلو زیور دلاتا ہوں, گھر میں فرنیچر آ گیا تو گھر والوں کو الارم نہیں چل رہا کہ کدھر سے آ رہے ہیں پیسے, 50,000 کی تنخواہ میں کیسے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو مل رہے ہیں نا جناب, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بلے وہ رشوت کے ہیں, وہ حرام کے ہیں. تھوڑے دنوں بعد اس کے گھر پولیس آتی ہے اور وہ بندہ اٹھ کر جاتا تو پھر رو رہے ہوتے. تو بھائی آپ اس وقت آنکھیں بند تھی, سب موج کر رہے تھے, سارے خاندان والے کھا رہے تھے. اور وہی والی بات کہ قیامت کے دن بچے نہیں ساتھ دیں گے. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں, آج ذرا غور سے سنیے گا ناظرین, میں بلکہ یہاں موجود اسلامی بھائی سے بھی ایک سوال کر رہا ہوں اور ویور سے بھی کر رہا ہوں. علی بھائی, اپنی زندگی میں ہم جو کماتے ہیں, جتنا کماتے ہیں, اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ میں نے کئی مالداروں سے بات کی, بزنس مین سے بات کی, سب نے کہا میکسیمم 5%. 2-3% کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو یار کوئی برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے, اپنی ذات پہ بہت خرچ کرتا ہے, جوتے مہنگے پہنتا ہے, تب جا کے اس کا 5% خرچ ہوتا ہے. اب ذرا جملہ ناظرین سنیے گا, ہم کماتے 100 ہیں, اپنے اوپر 5 خرچ کرتے ہیں, اپنے اوپر, بیوی بچے گھر بار جو چھوڑ کے مرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, 5%. دوبارہ جملہ سنیے, کماتے 100 ہیں, اپنے اوپر 5 خرچ کرتے ہیں, جواب کتنے کا دیں گے؟ پورے 100 کا. اور غلط کمایا تو مار کتنے کی پڑے گی؟ پورے 100 کی. عقل مند کون ہے کہ 100 کما کر 100 کی 5 خرچ کر کے 100 کی مار کھاؤں؟ 100 سچے کماؤں نا, بے شک تھوڑے کماؤں. بچے نہیں ساتھ دیں گے, بچے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ ہمیں کیا پتا ابو کدھر سے لاتے تھے, ہمیں دیتے تھے, ہم کھاتے تھے, چھوڑ کے مر گئے, ہم نے پھر موج شروع کر دی. وہ سارے ہماری وجہ سے موج کریں اور سب کی مار میں کھاؤں, یہ عقل مندی کہاں کی ہے؟ تو خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے, حرام روزی سے توبہ کیجئے. آپ جتنا بھی کما لیں پر آپ 5% سے زیادہ خرچ ہی نہیں کر سکتے, تو میں کیوں سب کے لیے حرام کماؤں بھائی؟ جتنا اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے ان کو مل جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھے ناظرین, یہ اللہ پر توکل ہے نا, نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم اتنا بھی کوشش کر لیں, جو نصیب میں ہے وہی ملے گا, ہم اس سے زیادہ نہیں کما سکتے. ہم رانگ وے میں جا کر حرام کما رہے ہوتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا نا ایک جگہ کہ آپ سے پوچھا گیا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, یہ جملہ ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے دانا تو بڑا ہوتا ہے, اس کا جو ذرہ ہوتا ہے نا, یعنی مثال کے طور پہ اگر گندم ہے
تو اس کے تو آٹے کے بہت باریک اجزاء ہو جاتے نا. تو فرماتے ذرے ذرے پر لکھا ہوتا ہے کہ دانے کا آٹا بن گیا, آٹے کی روٹی بن گئی, روٹی کے بھی 4 حصے کر کے بعض اوقات ہم بانٹ دیتے ہیں. تو کیا پتا اس دانے کے ایک ذرہ اس روٹی میں, ایک ذرہ اس روٹی میں. اور پھر آپ نے ایک مثال دی, آپ نے فرمایا کہ بنگلہ دیش کا ایک تاجر تھا, یہ بنگلہ دیش والے بھائی بیٹھے ہیں, وہ چاول بہت کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ چاول کھاتے کھاتے اس کو چھینک آئی اور اس کا ایک دانہ اس کی پیشانی میں جا کے پھنس گیا. اب اس نے بڑی جتن کیے, بڑی کوشش کی کہ یہ دانہ کسی طرح میں نکال لوں, ڈاکٹر کے پاس بھی گیا, نہیں نکلا. اب اس نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد حرم پاک گیا, 20 سال کے بعد وہ مکہ پاک گیا, اور مطاف میں جا کر اسے زور کی چھینک آئی, وہ دانہ اس کے سر سے نکل کر زمین پر ناک کے ذریعے گرا, ایک کبوتر آیا اٹھا کے لے گیا. اللہ اعلیٰ حضرت نے 20 سال سے اس کا رزق, 20 سال سے اس کبوتر کا رزق لے کے یہ گھوم رہا تھا, یہ مکے پہنچنا تھا اور اس کبوتر کو رزق ملنا تھا. پھر کس بات کی دوڑ لگائی ہے, پھر کس بات کا حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ جو میرے نصیب میں وہ لکھا ہوا ہے, صبر تو کریں نا, حرام کیوں کمانا ہے؟ انشاءاللہ آج عشرہ مغفرت کی رات یہ نیت کر لیں کہ بالکل کاٹی لگا دے, حرام نہیں کمانا ہے, انشاءاللہ حلال کی طرف آ جائیں, اللہ غیب سے دروازے کھول دے گا. کبوتر کی بات ہوئی تو مفتی صاحب یہاں پرندوں کی جو مثال ہے وہ بھی ہمارے لیے کتنی سبق آموز ہے. پرندہ صبح بھوکا اٹھتا ہے, شام کو پیٹ بھر کے گھر پہ جاتا ہے, اور اگلے دن کا اس کو کچھ نہیں پتا, لیکن اس کو توکل ہے کہ آج جس نے کھلایا کل بھی وہی کھلائے گا. یہ حدیث کے الفاظ کتنے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, آیت ہے. تو یہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا, ہر ایک کا رزق ہے. اور پھر اس کے تحت جو اتنے واقعات بیان کیے ہوئے نا, یعنی اس آیت مبارکہ کے تحت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے رزق لکھا ہوا ہے کسی کا اور کیسے اس کو پہنچتا ہے. تو کہاں پہاڑوں میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک معذور ہے کسی طرح کا, دوسرا لا کے اسے اس کی چونچ میں داخل کر رہا ہے اور اسے وہ کھلا رہا ہے. تو رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. بات جو عبدالویب بھائی نے کی بہت پیاری کی, تو ایک حدیث پاک ہے نا, ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرے. اچھا, یہ پیسہ بھی ہو یا اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہوں, کوئی چیزیں نہیں, یعنی ایک فارمولہ ہی سیدھا, دوسرے کی دنیا, اس کو تو دنیا کا فائدہ مل گیا لیکن اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی. اب وہ چاہے رزق کا ذریعہ بن گیا یا اور کسی برائیوں کا ذریعہ بیچ میں بنتا گیا. کئی برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف دوستوں کی وجہ سے یا اپنے باس کی وجہ سے, اب باس نے کہا یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہی, اچھا اس کو مالی فائدہ کچھ نہیں ہوا لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ ہے گناہ کا کام, اتنا بڑا گناہ کا کام ہے, لیکن چونکہ افسر نے بول دیا ہے, باس نے کہا ہے تو مجھے کرنا ہی کرنا, کام یہ کہ جھوٹ بولنا ہے, تو وہ اب وہ اس کو کر کے جو ہے وہ, تو اس لیے جو دنیا کسی کی دنیا کی بہتری کے لیے اس کو تو فائدہ مل گیا, اور لیکن آخرت وہ اپنی آخرت اس نے تباہ کر دی ہے. تو یہ اس میں وعید جو ہے نا وہ بالکل واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو, روزی کمانے کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرو. ارشاد فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا, اگرچہ اس میں تاخیر ہو جائے. رزق ملے گا جو اللہ کریم نے لکھ دیا, اگرچہ دیر سے ملے, جب تک پورا نہیں ہوگا فرمایا دنیا سے نہیں جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی حاصل کرو, جو حلال ہے اسے لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ حدیث کے جو الفاظ اتنے خوبصورت ہیں, پرندوں والی جو آپ نے بات کی, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا حق ہے. اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. اب ذرا ناظرین ذرا امیجن کیجئے گا پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے. پہلے تو شاید ناظرین کو یہ نہیں پتا ہوگا پرندے ہیں کتنے دنیا میں. ایک ریسرچ ہے کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں اس کے ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. اگر 8 ارب انسان ہے نا, 80 ارب جانور ہیں پوری دنیا میں, اور اس کے ملٹی پلائی بائی 10 پرندے ہوتے ہیں. اچھا, 800 ارب اپروکسیمیٹلی پرندے اس وقت دنیا میں ہیں. اچھا, یہ بھی ایک سوال ہے آپ سب سے کہ پرندے رہتے کہاں ہیں, پرندوں کی کالونی کیا ہے؟ پرندے درختوں پر رہتے ہیں. جو ہماری ایج کے لوگ ہیں نا, انہوں نے بچپن میں اپنے آج کراچی میں گھر کے باہر کوئل کی آواز بھی سنی تھی, ہم نے تتلیاں بھی دیکھی, ہم نے بہت پیارے پیارے کلرفل پرندے بھی دیکھے. آج تو شہر کراچی والوں نے اب تو بٹر فلائی پارک جانا پڑتا ہے, چڑیا گھر جا کے چڑیا دیکھنی پڑتی ہے. پہلے ہمارے اسکولوں میں, ہمارے محلوں میں, ابھی بھی جو پنجاب وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو وہ پرندے ملتے. کیوں ملتے؟ کہ درخت تھے. ہم نے تو سوسائٹیاں بنائی اور درخت کاٹے گئے. ہم یہ زمین صرف انسان تھوڑی, یہ زمین میں ہمارے ساتھ اللہ نے ان کے لیے بھی بنائی ہے. دل جلا رہے ہیں اب فورسٹ کاٹ رہے ہیں. کراچی والے تو ترس رہے ہیں. ہمارے بچوں نے تو آواز بھی نہیں سنی ہوگی, شاید وہ حیران ہو جائیں گے کہ کبھی کوئی کوئل کی آواز صبح آ جائے. ہم تو صبح اٹھتے, کبھی بھولی بسری کوئی آ جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے ہمارے اسکول میں جب ہم جاتے تھے نا تو صبح کے وقت اتنے پرندوں کی آواز کہ سبحان اللہ, الف سما ہوتا تھا, ذکر الہی کا ایسا فیل ہوتا تھا. یہ تو ختم ہو گیا. اچھا, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ناظرین ذرا سمجھیے گا, ایک تو اب یہاں اس سے فارسٹ کی, درختوں کی
کی اہمیت پتا چلی کہ یہ ایکو سسٹم ہم نے خود برباد کیا کہ اپنے شہروں سے اللہ کی اس مخلوق کو دور کر دیا. اس کے جو فوائد تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن 800 ارب پرندے دنیا میں اگر ہیں, یہ روز صبح نکلتے ہیں. کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی کبڈ نہیں دیکھی ہوگی کہ پرندہ 4 دن کا چارہ جمع کر رہا ہو. یہ ایک انسان ہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے فریج بھرنے کے باوجود بھی کہ اگلے ہفتے کیا کھاؤں گا. کچن میں بہت سارا سامان ہے, اس کو یہ فکر ہے پرسوں اگلے 10 دن بعد کیا ہوگا. 800 ارب پرندے خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں, اور جب شام کو اپنے گھونسلے میں آتے سب کو روزی مل چکی ہوتی ہے. جو رب 800 ارب پرندوں کو روزانہ روزی دے سکتا ہے, کیا وہ مجھے روزی نہیں دے گا؟ میں پھر کیوں حرام کی طرف جاؤں؟ وہ کہتے ہیں نا, وہ ہاتھی کو من دیتا ہے اور چوٹی کو کن بھی وہی عطا فرماتا ہے. تو وہ سب کو عطا فرما رہا ہے, تو ہم صرف یہ یقین کر لیں کہ جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا. حرام کما کر رب کو ناراض نہیں کرنا. اچھا, جیسے کہ آج کل اسپیشلی عید کے ایام ہیں, تو مفتی صاحب مہنگائی کا بھی ہم سنتے ہیں اپنے ہاں, پروفٹ بہت زیادہ, تو کتنی دولت کمانا جو ہے وہ جائز ہے, اور اس کے علاوہ پروفٹ کتنا رکھ سکتا ہے کوئی؟ دیکھیں, دولت کمانے پہ تو ہماری یہ بھی گفتگو ہی ہے کہ دولت کمانے میں یا کتنا کما کے پھر موقوف کر دیں, تو شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی. جتنا بھی کمانا کوئی چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا ہے, اس کے حق پورے کرے, جائز تو ہے. ٹھیک ہے, اہل اللہ کے طریقے یہی ہوتے ہیں کہ یہ آج کا ہو گیا, اب اگلے دن چلیں, اس کا اب آج ہو گیا تو پھر اگلے دن وہ مزید. تو جتنا آدمی اس میں دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو, پھر دین کے معاملات میں بھی ساتھ چلاتا رہے, لیکن جائز ذرائع سے جائز طریقے سے کماتا رہے. اگر جتنا بھی کمائے تو اس کی کوئی ممانعت والی بات نہیں. باقی پروفٹ کی آپ نے بات کی, دیکھیں یہ بھی اگر جھوٹ دھوکہ اور یہ سب کے بغیر اگر کوئی چیز اپنا نفع رکھتا ہے, بیچتا ہے, تو ظاہر اس کے لیے پروفٹ وہ حلال ہی ہوگا, چاہے اس نے 1 روپے پہ 100 روپے پروفٹ لے لیا ہو. 1 روپے کی چیز ہے, اس نے 100 روپے 50 روپے کی بیچ دی. لیکن چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, بالخصوص میرے اہل سنت بہت اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے اور کھانے پینے کی چیزیں تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خائی کریں, اور ایک واجبی طور پر جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ لیجئے, اور یوں آپ لوگوں کو ان کے دلوں کے اندر خوشی داخل کریں. تو یہ انداز بھی اختیار جو ہے وہ کرنے چاہیے, انشاءاللہ اس میں ثواب ہی ثواب ہے. اچھا, اسی طرح سب ہنر کمانے کے کیا فائدے ہیں, ہنر سیکھنے کے کیا فائدے ہیں, اور جو ہنر سکھائے اس کے لیے بھی کوئی فضیلت ہے؟ بالکل, ہنر سکھانا تو کسی کو ایک رزق حلال کمانے کا آپ نے ایک ذریعہ دے دیا. کہتے ہیں نا کہ صرف مچھلی نہ کھلاؤ, اس کو جال بھی دو اور پکڑنے کا طریقہ ہی اس کو پورا آ جائے نا, تو پھر تو وہ چلتا رہے گا سلسلہ. اور یہ ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, حضور اسلام کی زندگی میں آپ نے پریکٹس یہ کروائی. ایک نوجوان آیا, اس نے کہا مجھے آپ دیجئے صدقات میں سے, تو آپ نے فرمایا تیرے گھر پہ کچھ نہیں ہے؟ اچھا, گھر میں آپ دیکھیں جو آج لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اچھا, جب مزید کوئی ڈیٹیل ہو, زیور ہے لیکن آپ وہ بیچنے والا تھوڑی ہوتا ہے, لیکن وہ لوگوں سے مانگنے شروع ہو گئے, زیور ہے اس کو شمار ہی نہیں کر رہے, کہ وہ بیچنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کون سی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور اس حالت میں آ گئے, اور اس وقت آپ کا زیور آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ہمارے لوگوں کو اور امیر لوگوں کو, تاجروں کو یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. مجھے کسی نے ایک بات بتائی کہ میرا ملازم تھا 30-35 ہزار تنخواہ لیتا تھا, اور اب مہینے کے 30-35 ہیں, تو سال کے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ 3.5-4 لاکھ کے اندر اس کی آمدنی تھی. اب اس نے ایسے ہی ایک سیٹھ صاحب کو پکڑا اور اس کے کوئی کرا کے اس نے اس سے 4-5 لاکھ روپے لے لیے. اب جب لیے تو بولے جاب بھی چھوڑ دی اس نے, اس کے بعد جو بھی چھوڑ دی میرے پاس بھائی میرے تو سال کا پورا ہو گیا ہے, اب بیچ میں جہاں مرضی جاؤں. اور یہ وہ, یعنی کئی لوگ ایسے بعض اوقات کہتے ہیں لوگوں کی مدد کریں لیکن لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں, یعنی اس طرح نہ ہو کہ وہ بھیک مانگنے والے بن جائیں, اور وہ 10-12 آدمی انہوں نے لے لیے ہیں, اور 10-12 سے اگر وہ چلاتے رہیں اپنا سسٹم اور اپنی جاب بھی نہ کریں, کسی کام کے نہ رہیں, تو یہ انداز مناسب نہیں ہوتا. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان سے پوچھا کہ گھر میں ہے کچھ, کہا حضور ایک ٹاٹ کا کپڑا ہے بس اور ایک پیالہ ہے. اب گھر میں صرف یہ 2 چیزیں, حالانکہ یہ سونے کے کام میں آرام کرنا ہے اور یہ پانی کے لیے کام آئے گا, کھانے پینے. فرمایا دونوں لے کر آ جاؤ, دونوں لے کر آؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگائی کہ یہ کون خریدے گا تم میں سے؟ تو پھر 1 درہم لگا, اور پھر آپ نے فرمایا نہیں اور, حالانکہ شارحین لکھتے ہیں کہ وہ 1 درہم کی بھی دونوں چیزیں نہیں تھیں. اچھا, لیکن آپ نے فرمایا اور کون لگائے, اور زیادہ لگاؤ. تو 2 درہم میں ایک صحابی نے وہ خرید لی دونوں چیزیں, کہ 2 درہم میں خرید لیتے ہیں. اور اسی حدیث کے تحت فرمایا کہ بولی لگا کر چیزیں بیچنا جائز ہے, جبکہ خریدنے کا ارادہ ہو, کسی کو دھوکے دینے کا ارادہ اس میں نہیں ہے, تو بولی لگا کر بھی. تو 2 درہم کی جب آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 درہم کا اناج لو, وہ اپنے گھر میں رکھو, اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ. اب وہ کلہاڑی لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں ڈالا, اور کلہاڑی تیار کر کے دی, جاؤ جنگلوں میں نکلو اور لکڑیاں کاٹ کے لاؤ.
اور میں 15 دن تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں، 15 دن کے لیے مدینے سے باہر بھیجا، کام کرو۔ 15 دن اب باہر گئے اور وہ آئے تو 10 درہم، یعنی 15 دنوں کا جو کھانے پینے کا انتظام تھا وہ 1 درہم میں ہو گیا، اور اب جو آئے واپسی تو ان کے بعد 10 درہم، اور حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے 10 درہم کا یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس سے اچھا ہے کہ جو تم 15 دن پہلے آئے تھے، یعنی 15 دن پہلے تو یہ مانگنے والی صورتیں حال میں تھی، تو یہ اس سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تعلیم دی، پھر ہنر سکھانے کو صدقہ فرمایا۔ حدیث کے اندر کسی کو ہنر سکھاتے گئے، کیونکہ آپ صرف ہنر نہیں سکھا رہے، اچھا اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، ہنر کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے دیانت داری بھی اس طرف جا رہی ہے، ایمانداری بھی جا رہی ہے، سچ بولنا یہ بھی جا رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی جا رہا ہے، لیکن بعض کا دوسری لسٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں الٹ کر دیں کہ آپ کسی کو ہنر بھی سکھا رہے ہیں، ساتھ اس کو چیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں، چیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں، اس کو ڈنڈی مارنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اس کو کسی کے ساتھ کیسے دھوکہ دینا ہے، کاٹنا بھی تو ہنر ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ سکھا رہے ہیں، اگر آپ اچھی چیزیں سکھا کر ہنر ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ تو کماتا رہے گا، اللہ صدقے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ حاجی صاحب آج کل جو عید قریب آتی ہے نا تو لوٹ مار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی 3-4 دنوں سے میں کنٹینیوسلی کچھ ایسی چیزیں سن رہا ہوں، دل بڑا جلتا ہے، خاص کر ہمارے اس میں علاقوں میں، شہروں میں۔ یہ سب کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی ایک طرح کا سمجھے کہ پروفیشن بن گیا ہے کہ گھر سے نکل رہے ہیں کام کے لیے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کیا کر رہا ہے، اور بس کوئی صحبت بری ملی ہوئی ہے اور موبائل چھیل رہے ہیں، لوگوں کی پرس مار رہے ہیں، اور ایک مطلب ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں اس طرح کی نحوست بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ خوف و ہراس الگ ہے، ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی بھائی سن رہا ہو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیا فرمائیں گے ایسی روزی کا کیا کرنا؟ دیکھیے یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ویسے بھی حرام جہنم میں لے جانے والا کام، اور ماہ رمضان میں اس میں تو ایک گناہ، یعنی یہ تو کہتے ہیں نا حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پھر بعد میں ڈھونڈیں گے کہاں، اور بعض اوقات تو لوگ بیچارے اپنی تنخواہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے دوائی کے پیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو کیسی بد دعا نکلتی ہوگی۔ ہمارے ایک مسجد کے امام صاحب بیچارے وہ 35,000 روپے اور اپنا موبائل پہلی تاریخ کو لے کے گھر جا رہے تھے، اللہ اکبر۔ دونوں چیزوں سے بیچارے میں راشن گھر والوں کے لیے لینا ہوگا، بچوں کی فیس دینی ہوگی، کسی کا ادھار اتارنا ہوگا، کتنی بڑی تکلیف میں آپ نے اس کو ڈال دیا، مہینہ اس کا ٹینشن میں۔ اتنی بڑی ٹینشن میں، تو یہ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اور پتہ نہیں ایسے ان کے یہ پیسے آپ دیکھیں جتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں، غلط حرام کمانے والے، وہ بے چین ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ پیسے ان کے ایسی برے کاموں میں چلے جاتے ہیں، عادتیں بھی خراب ہوئی ہوتی ہے، تو کیوں ایسا کام کرنا ہے؟ جب آپ نے آج سن لیا کہ آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ جب مفتی صاحب نے ہنر کی بات کی، وہ میں دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان کام بتاؤں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کس طرح لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت 55,000 کے قریب اجیر ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں، 55,000 علماء ہیں، حافظ قرآن ہیں، امام ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو قرآن پڑھاتی ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹ میں حلال روزی کمانے والے ہیں۔ ان 55,000 لوگوں کا گھر کا چولہا جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے چل رہا ہے۔ آپ سوچیں 55,000 فیملیز ہیں۔ اچھا پھر سبحان اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ویلفیئر کرنا ہے، مجھے بتائیں 55,000 لوگوں کو جب ہم سیلری دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے راشن ہی تو لیتے ہیں، بچوں کے کپڑے ہی تو لیتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں تو لیتے ہیں، ان کا علاج ہی تو کرواتے ہیں۔ 55,000 خاندانوں کو مانگنے والا نہیں بنایا، ان کو وہ کام سکھا دیا کہ جس سے وہ عزت کے ساتھ دین کی خدمت کر کے روزگار لے رہے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی ڈے بائی ڈے ماشاءاللہ علماء بنا رہی ہے، حافظ بنا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ہم نے ہمارے علماء کو SEP کے ذریعے، جو مفتی صاحب نے جملہ کہا نا مچھلی پکڑنا سکھا دو، تو SEP اسکل انہینسمنٹ ایک پروگرام ہے کہ جس کے اندر کمپیوٹر، مختلف لینگویجز اور مختلف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس، ویب سائٹ بنانے کا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کورس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس، سائبر سیکیورٹی کورس، ایسے بہت سارے کورسز ان طلباء کو کروائے جا رہے ہیں کہ جو اگر مسجد کے امام نہ بن سکیں یا کہیں تدریس کا موقع نہ بھی ملے تو کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں جا کر بہت باعزت روزگار بھی کمائیں اور ساتھ ساتھ دین بھی پھیلائیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی اگر اس طرف بھی کوئی آنا چاہتا ہے کہ یار چلے میں کچھ لوگوں کا روزگار کا انتظام کر دوں، ان کو کوئی ایسا ہنر سکھا دوں، تو اس میں بھی آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دے کر اس بڑی نیکی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کالز بھی ہیں ہمارے پاس، اس سے پہلے کچھ بکس کا تعارف ہو جائے مہروز بھائی، رزق حلال کمانے کی فضیلت پر اگر پڑھنا چاہے کوئی۔ مکتبۃ المدینہ نے اس حوالے سے بھی کئی رسالے اور کتابیں جاری کی ہیں، بالخصوص امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی مختصر اور مزیدار رسالہ ہے، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول۔ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور رسالہ ہے جو کہ مرکزی مجلس شورا کی پیشکش کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نام ہے اس کا اللہ والوں کا انداز تجارت۔ بہت خوبصورت رسالہ ہے،
رزق تجارت کی اہمیت، کسب معاش کی اہمیت، جائز ناجائز اور پھر واقعات اور کچھ مدنی پھول پرنسپلز جو ہیں اس حوالے سے بہت بہترین ہیں، یہ ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم بھی حاصل کریں، حلال اور حرام، جائز ناجائز کا علم ہوگا تو آپ بچیں گے، علم ہی نہیں ہوگا تو بچیں گے کیسے؟ ٹھیک، کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ اشفاق مدنی بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حلال طریقے سے کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، حلال طریقے سے روزی بھی کما رہے ہوتے ہیں، جب دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو زکوٰۃ لینے کے لیے ان سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا سال ہی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دی ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بنتی کتنی ہے اور نکلنی کتنی ہے۔ ان کو کیا ترکیب دلائی جائے جب ان سے زکوٰۃ بھی لی جائے؟ اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائے۔ مفتی صاحب فرمائیں۔ کماتے ہیں اور زکوٰۃ یعنی کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی نکلتی ہے۔ دیکھیے، یہ میں مفتی صاحب اس پہ شرعی مسئلہ تو بیان کریں گے، لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ طے کر لیں گے تو پتہ نہیں ہے۔ جی اچھا، کوئی ہمیں نہ دے تو کیا ہمیں نہ دینے والا کوئی گناہگار ہے؟ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دینا واجب تو نہیں ہے۔ وہ اگر خود کہہ رہا ہے کہ میں پورا سال تھوڑے تھوڑے کر کے نکال دیتا ہوں تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہاں، ہم ان کو زکوٰۃ نکالنے کے طریقے پر کوئی رسالہ پیش کر دیں کہ آپ یہ چیک کر لیجیے گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے نکالی ہے نہیں نکالی، لیکن کسی کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہم کہ اس کو آتا ہی نہیں زکوٰۃ نکالنا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کی زکوٰۃ پوری نہیں نکلی ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ ہاں، البتہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، پورا سال کیسے دے سکتے ہیں، اس پر مفتی صاحب میرا خیال ہے رہنمائی فرما دیں۔ جی ہاں، بالکل۔ سال کے دوران بھی اگر ایڈوانس دینا چاہتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ سال کے بیچ میں آپ دیتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا پورا سال گزر گیا، پورا سال نہیں دی ہوئی، اب یہ بالفر رمضان ان کا سال ہے تو اب وہ الگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب اگلا سال ہم یہ چلاتے رہیں گے، تو یہ اپنی زکوٰۃ کوئی تاخیر کی ایک سال یا جتنی آگے مؤخر کریں گے، تاخیر کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کو فوراً نکالنی ہے تو ان کو مشورہ کہ ابھی تو فوراً نکال دیں، اب اگلے جو رمضان شریف کی زکوٰۃ آپ نے بالفرض آپ کا رمضانی سال بنتا ہے تو وہ آپ بیچ میں دیتے رہیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات صاحب یہاں یہ بھی ہے، اندازے سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اچھا، اندازہ جو لگاتے ہیں تو وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں، وہ کبھی مسجد کے باہر کوئی بیٹھا تھا 500 وہاں دے دیے تھے، 1000 روپے تو اس کو بھی دیے تھے نا، یہ بس ہو گیا، اتنا تو میں دیتا رہتا ہوں۔ اب وہ تو اپنا حساب تو ضرور کریں۔ اچھا، بڑا جملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا کیا حساب کتاب؟ اچھا، آپ سے یعنی آپ حساب کتاب کرتے ہی نہیں۔ لوگوں سے جو پیسے وصول کرنے وہ بھی ایسا کر لو نا، وہ کیا حساب کتاب؟ ڈائری ان سے ہم لے لیتے ہیں کہ جس میں آپ نے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، 20-20 سال کے حساب رکھے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، لینا دینا ختم ہے۔ تو زکوٰۃ میں بھی حساب کتاب ہے، زکوٰۃ میں حساب کتاب ہے، تو اپنی زکوٰۃ پوری ہو۔ اندازہ لگانا ہے شریعت اجازت وہاں دے گی، مال کا اگر کوئی اتنا اندازہ نہیں لگا سکتا یعنی گن نہیں سکتا تو پھر اتنا اندازہ لگائیں کہ آپ اوپر کا اندازہ لیں، یا 50 لاکھ پہ آپ کا گمان ہو رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے 55 لاکھ کی زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے ابھی 5 لاکھ کی زیادہ میری چلے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 50 لاکھ کا ہو اور اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو مفتی صاحب واقعی بہت ساری ایسی باتیں اب آ رہی ہیں کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں نکال رہے، لم سم نکال لی، 2-5 لاکھ دے دیے، کسی غریب کی مدد کر دی، زکوٰۃ کروڑوں میں نکل رہی ہے۔ تو یا ناظرین ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اگر زکوٰۃ کروڑوں روپے بن چکی ہے تو بھی خوش دلی سے نکالیں، اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا، ٹینشن کس بات کی ہے؟ میں تو یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آمین کہہ دیں کہ یا اللہ وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑے، مال وہ عطا فرما جس کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کروں۔ اچھا، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کہہ رہے ہو باپ رے باپ رمضان آ گیا 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ زکوٰۃ دینے والا اللہ نے بنایا، ہمیں لینے والا نہیں بنایا، تو پوری زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اگر یہ مال کا میل ہمارے مال میں رہ گیا نا، سارے مال کو برباد کر دے گا۔ میں یہاں بڑی کیٹیگوری کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کو دعوت اسلامی کو نہیں دینی زکوٰۃ نہ دیں، مگر خدا کے واسطے اپنی زکوٰۃ پوری دیں، اپنی زکوٰۃ تو پوری نکالیں۔ یہ جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، پلر آف اسلام زکوٰۃ ہے، وہ بھی فرض ہے، تو یہ اس بات کو آگے بڑھائیں کہ لوگ پوری زکوٰۃ۔ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والا، سبحان اللہ، آج کا وظیفہ چلے۔ ماہ رمضان آیا ہے، ویسے تو اشفاق بھائی صدقہ خیرات بھی ایک وظیفہ ہی ہے، اگر آپ اس کو دینے والے بن جائیں نا تو آپ کے مال میں ویسی برکت ہو جاتی ہے، ملٹیپلیکیشن ویسی ہو جاتی ہے۔ لیکن چلے آج وظیفہ وہی بتا دیتا ہوں کہ غریب اور نادار اگر اپنی غربت سے نکلنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور یا ملکو،
جو 90 بار غریب اور نادار شخص روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا. یا ملک کو 90 ٹائمز ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف پڑھنا ہے. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ لوگ وظیفے کو نوٹ کر رہے ہیں. میں آج ایک جگہ عصر سے مغرب بیان کرنے گیا تو ایک صاحب مجھے افطار کے بعد کہتے ہیں وہ آپ نے 500 بار وظیفہ بتایا تھا یا رحیمو, وہ ہر نماز کے بعد 100 کر کے پڑھنے یا ایک ساتھ پڑھنے. مجھے لگا کہ نہیں لوگ سن بھی رہے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کو وہ شمار بہترین ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یا ملک 90 بار انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اس میں رزق میں ایک تسبیح میں بھی آج وظیفے والا آپ کے سیگمنٹ میں شامل ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب ایک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی ہے, فقر فاقہ ہے, تو آپ نے فرمایا وہ تسبیح کرو جو وہ کیوں نہیں کرتے جو فرشتے کرتے. تو پوچھا کیا کرنا ہے, تو فرمایا کہ 100 بار صبح کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یہ بنا ایک مرتبہ. تو اسے 100 مرتبہ اسے پڑھنا ہے. اب صبح کے وقت ناظرین کرام جب آپ فجر کی نماز کے لیے تو کوشش کریں کہ آپ اسے سنت پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. اگر بیچ میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس کے بعد بقیہ جو تعداد رہتی ہے تو اس کو آپ پورا کر لیں, تو انشاءاللہ بہت رزق میں برکت. اور یہ صحابی آئے بھی بعد میں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کہ اب میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن گیا. سبحان اللہ. کیا بات. چلیں نعت شریف سنتے ہیں. کراچی میں سحری کا وقت تقریباً 5-6 منٹ رہ گئے, تو اختتام کی طرف آ جائیں. زبیر بھائی انشاءاللہ اختتام کی طرف آ جائیں. مفتی صاحب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں آج کیا ہوا آپ کے ساتھ سحری میں ذرا بتائیں. کچھ خاص ہوا ہے؟ جی آج کچھ خاص ہوا, مفتی صاحب بتائیں گے. جی ہم نے اکٹھے سحری کی ہے ماشاءاللہ, اور عبدالحبیب بھائی کے یہاں کی ہے. تو وہاں کسی صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 1 تو 2 منٹ آپ پہلے احتیاط کرتے ہیں, اوپر سے اشفاق بھائی 5 منٹ پہلے کہتے ہیں, تو آپ 7-8 منٹ آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگوں نے ہمیں 7-8 منٹ پہلے روک دیا. اچھا پھر ان کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا 12 گھنٹے تو بھوکے رہتے ہو نا. بولے جب میرے رب نے مجھے 12 گھنٹے بھوکا رکھنے کا کہا میں راضی ہوں, 12 گھنٹے 7-8 منٹ کیوں بھوکا رکھتے ہو. تو وہ بھی بڑی زبردست چلتی رہی مفتی صاحب سے. تو میں نے کہا ڈسکس کریں گے آج. یہ نہیں کہہ رہے کہ روک دیں, ہم کہہ رہے اختتام کی طرف اپنی آخری لینڈنگ شروع کر. وہ یہ کہہ رہے مجھے آخر میں کچھ کام ہوتے ہیں جو کرنے والے تو کرنے تو ہوتے ہیں, اشفاق بھائی روک دیتے ہیں. معاف کر دیں بھائی. چلیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے, میرے لہجے میں بدر و دجا. میرے لفظوں میں شمس و ضحا ہے, میرے لہجے میں بدر و دجا. مشعل مدحت مصطفیٰ ہو, مشعل مدحت مصطفیٰ ہو, ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں. مشعل مدحت مصطفیٰ ہو, ہر اندھیرے کو میں جگمگا دوں. ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں. ایسی ایک نعت لکھنے کی یا رب مجھ کو توفیق دے زندگی میں. ان کی زلفوں کی خوشبو سونگھا دوں, ان کی زلفوں کی خوشبو سونگھا دوں. ان کے قدموں کی آہٹ بتا دوں. قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں. قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں. قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں. یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے, یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے. یا قضا کو پھر اپنی صدا دوں, یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے. یا قضا کو پھر اپنی صدا دوں.
وہ میری شاعری میرا فن ہے، وہ سخن ہے میں، وہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جانب سخن ہے، وہ میری شاعری میرا فن ہے، میں سخن ہوں وہ جانے سخن ہے، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی کا دیا ہے، اپنا سب کچھ انہی پر لٹا دیا۔ یہاں ناظرین زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوئی، اور زکوٰۃ اپنی اچھے طریقے سے نکالیں، اس کی کیلکولیشن پراپر کریں، تو دعوت اسلامی کا ایک بڑا کمال کا شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس کی طرف سے 30 دن کا ایک بہت بیوٹیفل کورس ہے زکوٰۃ کورس۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہ پلر آف اسلام ہے، ہم پر فرض ہے، تو ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیوں کریں؟ ہم شریعت کے احکام جانیں گے نا، تو یہ اگر زکوٰۃ کورس آپ کر لیں گے، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اسکرین پر آپ ویب سائٹ دیکھیں گے فیضان آن لائن کی، آپ دیکھ رہے ہیں faizaanonline.net، وہاں جائیے، اور رمضان میں کم از کم یہ ایکچولی ایک علم بھی ہے، میں تو مشورہ دوں گا جس پر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے وہ بھی یہ کورس کر لے، تاکہ یہ ایک علم تو ہمیں پتہ چل جائے، ہم دوسروں کو بتانے والے بن جائیں گے، ایک نالج میں اضافہ ہو جائے گا، غلطی سے ہم بچ جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کورس کے حوالے سے میری گزارش ہے اس کو دیکھ لیں۔ اور آج ہم نے رزق حرام پر جو بات کی ہے نا ناظرین، ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں قطار اللہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے عرض کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی حالت میں بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے۔ تو فرمایا اے موسیٰ، یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ موسیٰ یہ جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ حرام ہے، اللہ تو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ اللہ۔ اب بتائیں کہ حرام کمائی سے اگر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اور اسی کے اپوزٹ سبحان اللہ، ایک بار حضرت سعد بن نبی وقاص نے نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ ناظرین شاید ہم سارے چاہتے ہوں گے ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول دعا ہوتی ہے۔ قبول ہے۔ کیا بات ہے، نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ عطا نہیں فرمائی، آقا نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ کیا بات، اللہ اکبر، کتنا آسان ہو گیا۔ یعنی اگر حلال روزی کمانے والا بن گیا اور میری دعائیں قبول ہونے لگ گئیں پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا، ٹینشن کس بات کی ہے، پھر دعا کروں گا پرابلم سالو ہو جائے گی۔ تو آج ہم یہ نیت کر لیں عشرہ مغفرت کی رات، ہمت کیجئے۔ دیکھیں ایسے بیانات یا ایسے پروگرام میں بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ یار چھوڑوں گا تو بچوں کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا۔ آپ پلیز آج آگے بڑھیے، ہمت کیجئے، آپ ایک قدم بڑھائیں گے رب کی رحمت انشاءاللہ 100 قدم آپ کی طرف آئے گی۔ آپ ہمت کر کے حرام چھوڑیے، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں 2 منٹ رہ گئے، کراچی میں امیر علیہ سنت نے بھی دعا شروع کر دی ہے، آئیے۔